الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 12 سونے کے آداب۔ سونے کا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر اور دائیں کروٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے۔ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ جب بیدار ہو تو سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخش دی اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، شکر ادا کریں کہ اس پاک ذات نے مجھے اپنی اطاعت بندگی کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے مزید مہلت عطا فرمائی۔ ایوری ڈے از چانس، ہر دن ہمارے لیے موقع ہے ہم کچھ اچھا کر جائیں، اپنے لیے بہتر کر جائیں، اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر جائیں۔ تو سونے سے پہلے زیادہ کھانا نہ کھائے، رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، حضور قلبی کے ساتھ نماز ادا کرے، کچھ وقت مراقبہ کرے۔ مراقبہ ذکر کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کرتے تھے نبوت سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پانی اور ستو لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن اور رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے۔ اسے مراقبہ کہتے ہیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قلبی ذکر کرنا۔ یہ صوفیاء کرام جو ہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اور دن کے وقت جھوٹ، غیبت، چغلی اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے، اور یہاں تک کہ پھر رات میں داخل ہو جائے۔ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے۔ رات کو بلا عذر جاگنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ سکیں۔ ضروری کام تو جاگ سکتے ہیں لیکن بلا کسی وجہ سے جاگنا نہیں چاہیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کریم کا سورۃ نبا پارہ نمبر 30 کی پہلی صورت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ چت لیٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بالکل الٹا لیٹ جانا اسے منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف۔ تکیہ پر ٹیک لگانا سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں تکیہ پیش کرے تو رد نہ کرو، جس طرح کہ آپ نے خوشبو کے بارے میں فرمایا۔ رات کو دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑاؤ فرماتے، قیام کرتے تو دائیں کروٹ لیٹتے، اور جب صبح سے کچھ پہلے کسی جگہ اترتے پہنچتے تو اپنی کلائی کھڑی یعنی ہاتھ کھڑا فرماتے اور اپنی مبارک ہتھیلی پر سر رکھتے۔ ہتھیلی پر سر رکھتے، یہ اس لیے کہ نیند غلبہ نہ کرے۔ کلائی کھڑی کرتے، سیدھا ہاتھ کھڑا کرتے اور پھر اپنی ہتھیلی پر سر رکھتے، اور اس لیے کہ سستی نہ آئے اور نماز فجر رہ نہ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے حالانکہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک سے مجھے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے جندب، یہ آگ والوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے، الٹا نہیں لیٹنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف۔ ایسی چھت پر سونا جس پر آڑ یعنی چار دیواری نہ ہو تو اس پر بھی لیٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ سوتے وقت ہر قسم کی آگ کو بجھا دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کی، آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سو جاؤ تو اسے بجھا دیا کرو۔ اور سونے سے پہلے ہر برتن کو ڈھک کر سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ کہتے، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے۔ ابو داؤد شریف۔ پھر جب سونے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو۔ مسواک کر کے سونا بھی سنت ہے۔ اور حدیث مبارکہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جانے لگے تو اپنے بچھونے کو جھاڑ لے،
یا اپنی ازار چادر کے ایک پلے سے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کون آیا۔ ابو داؤد شریف، یعنی کوئی نقصان پہنچانے والا کیڑا یا کوئی اور مضر چیز نہ ہو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر جلوہ افروز ہوتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان پر پھونک مارتے اور ان پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھتے، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پر پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا، ہاتھ جہاں تک پہنچ سکتا ہوتا۔ سر مبارک اور پر نور چہرے سے ابتدا کرتے اور نورانی بدن کے اگلے حصے سے آپ 3 دفعہ ہی ایسا کیا کرتے۔ ابو داؤد شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بستر پر سو جائے اور اس پر ذکر الہی نہ کرے تو اس پر قیامت میں اسے حسرت ہوگی، اور جو سو کر اٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو قیامت کے روز اس پر حسرت ہوگی، افسوس کرے گا کہ میں نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو بستر پر بھی جا کر اللہ کو یاد کرنا ہے، اٹھنے سے جب اٹھ جائیں تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے بستر پر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث مبارک ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، کہاں ٹچ ہوا۔ مسلم شریف، رات سوتے وقت دن بھر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے کرتے سو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔